بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ جو اعتکاف کرنے والا ہے، جو معتکف ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں مسجد کی شرعی حدود میں ہی رہے، کسی شرعی عذر کے بغیر وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اب شرعی عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں اکیلا تھا، اس کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ گھر سے مسجد سے باہر نکل کر کہیں جا سکتا ہے اور چیزیں لا کے دے سکتا ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اگر عورت کے حوالے سے ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہے اور اس کو کوئی عذر لاحق ہے، اس کو چیز چاہیے، وہ اکیلی ہے، تو وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر مسجد کی حدود سے باہر نہیں جانا۔ معتکف اگر کسی عذر کے بغیر مسجد سے نکل جائے، چاہے وہ بھول کر گیا ہو یا جان بوجھ کر گیا ہو، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ جائے گا تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، سنن ابی داؤد۔ اسی طرح مسجد سے نکلنا اس وقت کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرف عام میں مسجد سے نکلنا کہا جا سکے۔ مثلا ایک بندہ اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ مسجد میں ہے اور دوسرا پاؤں مسجد سے باہر ہے، تو ایسا نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ دونوں پاؤں اپنے نکال دے تو پھر اس کے حوالے سے کہا جائے گا کہ وہ مسجد سے باہر نکل گیا۔ احکام اعتکاف فتاوی محمودیہ۔ نمبر 3، معتکف جو ہے وہ قضاء حاجت اور پیشاب وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو کے لیے وہ ٹھہر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ فارغ ہو جائے تو فوراً مسجد میں لوٹ آنا ضروری ہے۔ مراکیو الفلاح رد المختار علی در المختار۔ اسی طرح معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے نکلے اور وہاں جا کر یہ معلوم ہو کہ بیت الخلاء تو مصروف ہے تو وہاں پہ وہ انتظار کر سکتا ہے، اب وہاں پہ اس کو جلدی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسن الفتاوی۔ اسی طرح معتکف کے لیے اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے مسجد کے بیت الخلاء کا استعمال دشوار ہو رہا ہو تو وہ قضاء حاجت کے لیے گھر بھی جا سکتا ہے، اگر اس کا گھر آس پاس ہو اور قریب ہو۔ ٹھیک ہے، فتاوی محمودیہ۔ اسی طرح جو اعتکاف کرنے والا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کو اگر وضو کی ضرورت ہو اور مسجد کی شرعی حدود میں وضو کا انتظام بھی ہو تو ایسی صورت میں وضو کے لیے مسجد سے نکلنا تو جائز نہیں ہے۔ اگر وضو کا انتظام نہیں ہے تو پھر وہ وضو کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یا اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وضو خانے میں رش ہے تو پھر وہاں پہ وہ انتظار کر سکتا ہے۔ البتہ جیسے ہی وہ وضو سے فارغ ہو جائے گا تو وہ فوراً مسجد میں واپس لوٹ آئے گا۔ فتاوی محمودیہ اور احسن الفتاوی بحوالہ۔ معتکف کو ہر نماز کے لیے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قضا نماز ادا کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو، سجدہ تلاوت ادا کرنا ہو، ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اگر مسجد میں وضو کا انتظام نہ ہو۔ البتہ اگر معتکف پہلے سے باوضو ہو تو اسے دوبارہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے، لیکن اگر عین مسجد ہی میں وضو کا انتظام ہو تو باوضو ہوتے ہوئے بھی وہ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ضرورت ہو تو معتکف مسجد میں ہوا بھی قائد کر سکتا ہے۔ احسن الفتاوی۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معتکف کو اگر احتلام وغیرہ ہو جائے، ظاہر ہے یہ بھی ایک قدرتی امر ہے، تو مناسب یہ ہے کہ وہ فوراً مسجد سے نکل جائے، غسل کر کے دوبارہ مسجد میں لوٹ آئے۔ مسجد سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے بھی ہو مسجد سے نکل جائے بس۔ لیکن اگر فوراً مسجد سے نکلنے یا غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو پھر وہ تیمم کر کے مسجد میں رہ سکتا ہے، لیکن اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اس کو موقع ملے وہ فوراً جائے اور لوٹ کر واپس آئے غسل کر کے۔ اعتکاف کی حالت میں کلی کرنے، مسواک کرنے اور سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے وہ مسجد سے باہر چلا جائے بھول کر یا غلطی سے تو اسے اعتکاف ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ان کاموں کی ضرورت اس کو پڑ بھی رہی ہے تو مسجد ہی میں ایسا کوئی انتظام کر لیا جائے تاکہ اس کو بار بار مسجد سے باہر نہ جانا پڑے۔ اسی طرح جو معتکف ہے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے تو وضو کے دوران وہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے جیسے کہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، مسواک وغیرہ، صابن وغیرہ، اب یہ جو چیزیں ہیں ان میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں پہ نہ لگائے، بلکہ وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں وقت کو گزارے۔ اعتکاف کی حالت میں کنگھی کرنا، ناخن، بال کاٹنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جو یہ آپ کام کر رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، بال، یہ مسجد میں نہ گرنے پائیں۔ اسی طرح معتکف جب وہ وضو یا قضاء حاجت کی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلے تو آتے جاتے، چلتے چلتے
کسی دیش سے بعد سلام دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا۔ اگر ٹھہرے گا تو پھر اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے لیے وہ احکامات کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن سے ہمارا اعتکاف برقرار رہتا ہے، اور پھر کون سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے ہمارا اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے۔